السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ آل آف یو۔ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر ہماری نظم ہے پانی۔ اس نظم میں پانی کی خصوصیات اور اہمیت بتائی گئی ہیں۔ پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی۔ دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ اس میں یہ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی دو گیسز سے مل کر بنتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیولز اور آکسیجن کا 1 مالیکیول H2O مل کر پانی بناتے ہیں۔ تو اس میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ مل کر 2 ہواؤں سے بنا ہے، یعنی 2 گیسز سے مل کر بنا ہے، اور جب گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے، یعنی جب یہ اس کا فارمولا ٹوٹتا ہے تو یہ فوراً ہوا بن کر گیس میں بدل جاتا ہے اور ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ۔ کھٹ پٹ کہتے ہیں لڑائی کو اور جھٹ پٹ کہتے ہیں فوراً سے، یعنی یہ کسی برتن سے لڑائی نہیں کرتا، جیسا برتن ہوتا ہے ویسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس بھی سانچے میں ڈالیں، جس بھی برتن میں ڈالیں، وہ پانی اس ہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی برتن سے لڑائی نہیں کرتا اور ہر سانچے میں فوراً سے ڈھل جاتا ہے۔ جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ لگائے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ دریا میں، سمندر میں اور جھیل میں یا جو بھی ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، جو چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اس کی سطح پر تیرتی رہتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے یا کوئی کاغذ ہے، آپ اس کے اوپر پھینکیں گے پانی کے اوپر تو وہ اوپر ہی تیرتا رہے گا، وہ نیچے نہیں ڈوبے گا کیونکہ وہ ہلکا ہے۔ لیکن اگر کوئی پتھر پھینکیں گے آپ تو وہ سیدھا اس کی سطح میں جا کے گرے گا، یعنی وہ اس کے اندر ڈوب جائے گا کیونکہ وہ بھاری ہے۔ اس میں یہی کہہ رہے ہیں جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ لگائے۔ کوئی چیز بھاری ہوگی تو وہ ڈوب جائے گی، جو ہلکی ہوگی وہ سطح پر تیرتی رہے گی۔ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ جب گرمی پڑتی ہے تو پانی ایویپریٹ ہو جاتا ہے اور بخارات کی صورت میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، ایویپریٹ ہو جاتا ہے پانی۔ پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ جب سردی پڑتی ہے تو پانی برف بن جاتا ہے، اس کو شاعر نے پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ ہوا میں مل کر غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ یعنی جب پانی بخارات بن کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے تو ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ جب پانی کی شکل میں ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہوا میں بخارات کی صورت میں شامل ہوتا ہے ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ آپ کو پتہ ہے جب بخارات کی صورت میں پانی آسمان کی طرف جاتا ہے، اوپر جاتا ہے تو وہ بادل بنتے ہیں اور پھر وہ برستے ہیں، تو یہی پانی بادل بن کے برستا ہے۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، تری کہتے ہیں نمی کو، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ یعنی پانی چاہتا ہے تو ہی ہماری کھیتیاں ہری ہوتی ہیں، یعنی اسی کی دم سے ہماری کھیتیاں ہری ہوتی ہیں، ہمارے کھیت ہرے ہیں، اور اسی کے دم سے دنیا میں نمی ہے، پانی ہے۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ یعنی پانی نہ صرف انسان بلکہ حیوان، ہر جاندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کو پی کے ہم انسان بھی زندہ ہیں اور اسی سے ہی حیوان بھی زندہ ہیں۔ تواضع سے سدا پستی میں بہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، پستی کہتے ہیں نیچے کی طرف، اور وہ مشکلات سہتا ہے لیکن ہمیشہ ہموار رہتا ہے۔ یہ ہماری نظم تھی پانی، جس میں پانی کی خصوصیات بتائی گئی تھی۔ بہت خوبصورت نظم ہے، بہت اچھے الفاظ سے پانی کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ ہمارے شاعر ہیں مولوی اسماعیل میٹھی، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت نظم لکھی ہے پانی پر۔